السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے استاد شیخ احمد دیات صاحب وہ لکھتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے مذاہب کے لوگوں سے بحث کی، عیسائیوں سے بحث کی، یہودیوں سے بحث کی اور ہندوؤں سے بالخصوص بحث کی، اور میں نے ان کے سامنے ثابت کیا کہ اسلام ایک سچا حقیقی مذہب ہے، لیکن بحمداللہ تعالی کوئی مذہب والا بھی مجھے لاجواب نہیں کر سکا۔ لیکن ایک سوال ایسا ہے جس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ بحث کے دوران تو میں نکل گیا، لیکن یہ سوال نے میری پریشانی کے اندر اضافہ کر دیا، اور آج وہی سوال ہندو اور ملحد بہت زیادہ کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ اسلام کوئی حقیقی مذہب نہیں ہے، اسلام کوئی سچا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام کے پھیلنے کی اور پوری دنیا میں فیمس ہونے کی وجہ وہ صرف یہ ہے کہ اسلام نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ چند غنڈے ہائر کیے اور جنہوں نے پوری دنیا پر اسلام لہرانے کی کوشش کی، اور وہ فاتح تھے، وہ جنگجو تھے، وہ بہادر تھے، اور عرب کے لوگوں کے اندر ویسے بھی جنگ بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ چند ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا، وگرنہ اسلام کے اندر کوئی سچائیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثالیں بھی دی، کہتے ہیں جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو خالد بن ولید ایک بہت بڑے جنگجو تھے، حضرت عمر ایک بہت بڑے جنگجو تھے، حضرت علی ایک بہت بڑے جنگجو تھے، تو ان جنگجوؤں کی وجہ سے تلوار کے زور سے اسلام پوری دنیا پہ پھیلا، وگرنہ اسلام کوئی حقیقی مذہب نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں اس پر ریسرچ کرنے لگا، اور پھر انہوں نے اپنی کتاب اسلامی نظام زندگی کے اندر اس بات کو بالتفصیل ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کوئی حقیقت پسند شخص اور کوئی تاریخ سے واقفیت رکھنے والا شخص اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی بڑی تحریکیں رہی ہیں، لیکن کوئی تحریک بھی طاقت اور تلوار کے بلبوتے پر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ بڑی بڑی عمدہ تحریکیں صرف تشدد اور تلوار کی حکمرانی کی وجہ سے ناکام ہو گئی، اس بات کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ مثلا فرعون کی تحریک تھوڑی بڑی تھی، تلوار کا زور تھا، نمرود کی تحریک تھوڑی بڑی تھی، اور سکندر پوری دنیا میں تلوار لے کر پھرا، کیا اس نے پوری دنیا کو تلوار کے زور سے اپنے مذہب پر کر لیا تھا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اسلام کی اشاعت کو اور اسلام کے ورلڈ فیمس ہونے کو اگر تلوار پر بند کر دیا جائے، طاقت پر، تشدد پر بند کر دیا جائے، تو یہ دانستہ چشم پوشی تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کیوں عالمی مذہب ہے؟ ہاؤ بیکم اسلام از اے ورلڈ فیمس ریلیجن؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شیخ احمد دیات صاحب کہتے ہیں میں نے تحقیق کی اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اسلامی تعلیمات کی گہرائی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہے اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے، جس کے اندر انسان کے ہر شعبہ، زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح کی گئی ہے اور ہر شعبہ کے متعلق تعلیمات دی گئی ہیں۔ اس پر ہم آگے بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ دوسری مین وجہ ہے کہ اسلام نے مساوات کی بات کی، یعنی کسی غریب کو امیر پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، ہاں جس کے اندر جتنی قابلیت ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، وہ اتنا آگے بڑھتا جائے گا۔ وگرنہ دنیا کی کوئی تہذیب اور کوئی مذہب یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ ایک غلام، بکا ہوا غلام جو حبشہ سے مکہ میں پہنچا، اور مکہ کے اندر وہ ایک نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر انہیں وقت کے حکمران 14 لاکھ مربع میل کے حاکم انہیں کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک غلام پرانے وقتوں کا اور آج اسے سردار مانا جا رہا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو مساوات ہے، اس نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، یعنی چند مٹھی بھر لوگ جن پر لوگ حاکمیت کرتے تھے، جن کو لوگ دبا کر رکھتے تھے، جن سے لوگ کام کرواتے تھے، غریب طبقہ، مزدور طبقہ اور بے سہارا طبقہ، اسلام نے انہیں اٹھایا اور حکومت کی گدیوں پر بٹھا دیا۔ اور تیسری مین وجہ اسلام کے ورلڈ فیمس ہونے کی یہ ہے کہ اسلام وحدت ادیان کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اہل کتاب آ جاؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کلمہ
کلمہ توحید ہے، یعنی اسلام کہتا ہے کہ توحید پرست بنو، وحدت ادیان کا درس دیتا ہے، سارے دین ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور ہونے چاہیے، اور پہلے تھے، اور وہ پلیٹ فارم اسلام پیش کرتا ہے، اور وہ توحید کا پلیٹ فارم ہے جس پر تمام ادیان سماوی متفق اور جمع ہو سکتے ہیں۔ اور آخری اور سب سے جو مین وجہ ہے اسلام کے ورلڈ فیمس ہونے کی، وہ وجہ یہ ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام نے انسانیت کے لیے نازل ہونے والے احکامات، حکم، ان کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ کام کیا ہے، آپ رول ماڈل ہیں۔ اور پھر جو آپ کی جماعت تھی، صحابہ کرام کی نفری تھی، انہوں نے بھی اسلام کی تعلیمات پر مکمل عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ انسانی میں بہت لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے رول ماڈل، نمونے کے طور پر چھوڑا ہے، لیکن کوئی ان میں سپہ سالار تھا، کوئی جنگجو تھا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی اچھا شور تھا، کوئی سخی تھا، لیکن یہ سب خوبیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع تھی۔ آپ بیک وقت قاضی بھی تھے، یعنی کوئی جج بننا چاہتا ہے، قاضی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ پھر اگر کوئی آرمی چیف بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کوئی مسجد کا امام اور خطیب بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسوہ رسول موجود ہے۔ کوئی اچھا شوہر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسوہ رسول موجود ہے۔ کوئی تاجر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسوہ رسول موجود ہے۔ حتیٰ کہ کوئی جوتی سلائی کرنے کا پیشہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ حتیٰ کہ کوئی اپنے کپڑے سینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ کوئی مزدوری کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی بکریاں چرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کوئی ایک ریاست کا حاکم اور صدر بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کوئی ایک سپاہی اور دلیر شخص بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر کسی نے قرض دینا ہے کسی کو تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ کسی کو قرض واپس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زندگی کے ہر شعبہ اور ہر طبقے کے انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے چھوٹا کام کر کے اور بڑے سے بڑا کام کر کے لوگوں کے لیے اپنی زندگی کو نمونہ چھوڑا ہے۔ اسلام کے ورلڈ فیمس ہونے کی وجہ تلوار، تشدد اور دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ورلڈ فیمس ہونے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، اسلام کی گہری تعلیمات ہیں، اسلام کے اندر مساوات کا درس ہے، اسلام وحدت ادیان کا درس دیتا ہے۔ اس لیے اسلام پوری دنیا پر پھیلا ہوا اور چھایا ہوا مذہب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔